اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، بھائی، دوست، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اس راہ پر چلنے والے اور اس راہ کو تلاش کرنے والے سب دیکھنے سننے والوں سب کو میرا بہت بہت سلام۔ اب میرا مضمون حضرت انسان تک پہنچ گیا ہے، جو تمام مراتب کا جامعہ ہے اور ذات باری تعالیٰ کا جلوہ آخرین اور تجلی آخرین ہے، جس کو ذات باری تعالیٰ نے اپنے حسن و جمال کا آئینہ بنایا اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیکرے حسن و جمال، خوبصورتی کی تصویر بنا کر بھیجا، احسن تقویم دے کر بھیجا، اور فرمایا اپنی خلافت کا اور امانت کا حامل بنا کر بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جعلنی فی الارض خلیفہ، مولا تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر ایک نائب اور خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اپنی نیابت اور خلافت کا مظہر اور نیابت اور خلافت دے کر بھیجا۔ فرشتوں سے خطاب اس امر کی دلیل ہے کہ فرشتے گو معصوم ہیں، نوری مخلوق ہیں، مگر نیابت اور خلافت کے حقدار نہ تھے، اس لیے مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے اپنی امانت کو زمینوں اور آسمانوں اور پہاڑوں پر رکھا، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے اس پر رکھا، مگر تمام نے اس امانت کے بھار کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، فرمایا تحقیق وہ ظالم و جاہل تھا جس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے سب کی سپرد اپنی امانت کی، فرشتوں کی، جنوں کی، زمینوں کی، آسمانوں کی، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے سب کی سپرد کیا، مگر کسی نے اس بھار امانت کو نہ اٹھایا، مگر انسان نے اٹھا لیا۔ تحقیق جس نے امانت کو اٹھایا وہ ظالم و جاہل تھا۔ معلوم ہوا کہ نیابت اور خلافت حضرت انسان کو عطا ہوئی، امانت اور خلافت کا حامل انسان قرار پایا۔ پھر فرمایا رب نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں مٹی سے ایک بندہ بنانے والا ہوں، کھڑکتی ہوئی مٹی سے، جب میں اسے درست کر لوں، مساوی کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، اے فرشتوں تم اس کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ذات باری تعالیٰ نے جس میں اپنی روح پھونک دی وہ حضرت انسان ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک بات اور یاد رکھنا، فرشتوں نے جب یہ سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ بننے والا ہے تو عرض کی کہ کیا تو اس کو زمین میں پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم بہت ہیں۔ مولا تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مولا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام اسماء سکھا دیے، گویا انسان وہ مرتبہ رکھتا ہے جس کو تمام اسماء سکھائے گئے۔ پھر فرمایا ان اسماء کو فرشتوں کے سامنے رکھو۔ جب ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا گیا تو تمام فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا اور عرض کی کہ ہمیں اس کا علم نہیں جس کا علم تو نے آدم علیہ السلام کو دیا، تو جس کا فرشتوں کو علم نہ تھا وہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ آدم کی علمی فوقیت فرشتوں پر ثابت ہے۔ آدم کو تمام اسماء سکھا دیے گئے۔ آدم کو جب تمام اسماء سکھائے گئے اور فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا گیا تو تمام فرشتے آدم کی فضیلت کو مان کر سجدے میں گر گئے، مگر ایک
جو ان کی جنس سے نہ تھا وہ جنوں کی جنس سے تھا اور عبادت کر کے فرشتوں کا مرتبہ حاصل کر چکا تھا، اس سے انکار کر دیا اور ملعون قرار پایا۔ گویا آدم علیہ السلام کی فضیلت نہ ماننے کی وجہ سے ملعون ہوا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ بیان کی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے آگ اور مٹی کی فضیلت کو سمجھا کہ کون افضل ہے، مگر عالمہ آدم الاسماء کلھا کی فضیلت نہ سمجھی۔ تمام فرشتوں نے مان لیا مگر جو جنوں سے تھا اس نے نہ مانا۔ لوگ بھی نور اور خاک کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، فضیلت کو چھوڑ دیا ہے۔ فضیلت جو مولا تعالیٰ نے نص قطع میں بیان کی ہے اس کو نہیں مانتے، خاکی اور نوری کے جھگڑے میں پڑ گئے ہیں۔ جس طرح شیطان آگ اور مٹی کے جھگڑے میں پڑ گیا مگر فضیلت کو نہ مانا۔ آگ اور خاک دونوں مخلوق ہیں مگر جس کا مرتبہ بلند ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، فرق ہے تو صرف مرتبے کا۔ جس کا مرتبہ بلند ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بحث میں الجھ کر اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھیں۔ یاد رکھو ہمیشہ فضیلت مرتبے کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے۔ میں بھی انہی اربع عناصر کا بنا ہوا ہوں اور ایک بادشاہ بھی، مگر مرتبے کے اعتبار سے وہ اور ہے، میں اور ہوں۔ اسی طرح یہ مان لیا جائے کہ مٹی کے بنے ہوئے صحیح، مگر آدم علیہ السلام کے خاکدان کے سامنے تمام نورستان کو جھکا دیا۔ جس کو فضیلت حاصل ہو وہ مسجود ملائک ہو سکتا ہے۔ فضیلت کے لیے مرتبوں کو دیکھا جاتا ہے، کوئی نوری ہو یا ناری۔ نوری مخلوق فرشتے ہیں مگر ان کو مولا تعالیٰ نے خلافت اور نیابت نہ دی۔ فضیلت اس کو زیادہ ہے جس کو نیابت اور خلافت ملی۔ خلافت اسی کا حق ہے جس کو نیابت ملی۔ میں نے اس لیے حضرت انسان کا مرتبہ پہلے شروع نہیں کیا تھا کہ یہ مرتبہ تمام مرتبوں کا جامعہ ہے۔ پہلے تمام مراتب بیان کیے اور اب بعد میں یہ شروع کیا۔ حضرت انسان، ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت تمام مرتبوں کا جامعہ ہے۔ کوئی ملکوتی ہے تو ناسوتی نہیں، کوئی جبروتی ہے تو اور کوئی دوسرا مرتبہ نہیں رکھتا، کوئی لاہوتی ہے تو جبروتی نہیں، وہ محض لاہوتی ہے مگر جس کو تمام مرتبے ملے وہ حضرت انسان ہے جو ان تمام مرتبوں کا جامعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان میں حیوانی اور ملکوتی صفات دونوں موجود ہیں۔ حیوانی صفات غالب آ جاتی ہیں تو صرف غصہ اور شہوت رہ جاتی ہے، اور اگر ملکوتی صفات غالب آ جائیں تو پھر نقش آدم لیک، معنی جبریل، رستاز چشموں، ہواؤ کالو کیل، بظاہر جسمانی طور پر آدمی ہے لیکن روح جبریل فرشتے کی ہے۔ اگرچہ آدمی غصہ و حرص و ہوس اور کم و بیش کا مجموعہ ہے۔ میرے دوستو، اس مقام پر ایک عرض کروں، ملکوتی صفات کو اچھا مرتبہ ہے مگر اللہ والوں کے لیے یہ حجاب ہے۔ جو لوگ ملکوتی مرتبہ میں پہنچ جاتے ہیں اور آگے نہیں جا سکتے ان کو حجاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مقام بھی ایک حجاب ہے۔ ملکوتی صفات کے غالب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان نفل زیادہ پڑھتا ہے، عبادت کا حریص ہو جاتا ہے، نیکی زیادہ کرتا ہے، طبیعت نیکیوں کی طرف زیادہ راغب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مقام میں انکار نہیں، محض اطاعت ہے، اس لیے عبادت زیادہ کرتا ہے۔ مگر اللہ والا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک حجاب ہے۔ جو اس مقام پر رہ گیا تو کامل نہ ہوا، ناقص رہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابلیس ملعون نہ ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر پھر گمراہ ہو جائے۔ اگر کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے اور اس مقام کو سنبھالتا نہیں تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس مقام میں کشف بھی ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیتا ہے کہ تم فلاں ہو، فلاں کام کے لیے آئے ہو وغیرہ۔ لیکن اہل اللہ کے نزدیک یہ صرف ایک مشغلہ ہے
جو اس مقام میں پھنس کر رہ گیا اور اگلے مقام کی فکر نہ کی، ہو سکتا ہے کہ ابلیس کی طرف گراوٹ کی طرف آ جائے۔ انسان جامع جمیع مراتب ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ اور قرار نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ سمجھ لے کہ تو گلشن میں ہے اور پھول چن رہا ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ تیری جھولی تنگ ہو جائے اور تو سب پھول نہ چن سکے۔ اس لیے ایک مقام پر قناعت نہ کر۔ تو صرف ملکوتی نہیں، تو جبروتی بھی ہے اور لاہوتی بھی ہے، اس لیے آگے قدم رکھ۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ جب سالک کے لیے اور مقامات بھی ہیں تو جو اس مقام پر ٹھہر گیا وہ ناقص ہے یا اس کا پیر ناقص ہے۔ جب تک چاروں مرتبوں کو طے نہ کرے اپنے آپ کو نہیں پا سکتا۔ یہ صرف کاروبار دنیا کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کے اور بھی مراتب ہیں جو اس پر کھل سکتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں، آپ کو خواب آیا، آپ خواب میں کعبۃ اللہ میں چلے گئے، طواف کر رہے ہیں اور خواب آئی آپ مدینہ پاک میں جالی کو چوم رہے ہیں، نہایت اچھی اور مبارک خوابیں ہیں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے خواب میں بیت اللہ تو دیکھا، کیا وہ آپ سے الگ ہے؟ آپ جب اٹھے اس چارپائی پر تھے، کہیں اور تھے؟ جب چارپائی پر ہی تھے تو پھر کعبہ میں تو نہیں گئے، مگر آپ کہتے ہیں گئے، سب نے آپ کو چارپائی پر ہی دیکھا۔ کیا آپ بیت اللہ چلے گئے تھے؟ اگر آپ وہاں جاتے تو چارپائی پر نہ ہوتے، مگر دیکھنے والوں نے تو چارپائی پر ہی دیکھا۔ خواب آئی کہ میں نے خدا کو دیکھا، جیسے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے 101 بار خدا کو دیکھا۔ کس طرح دیکھا؟ کہاں جا کر دیکھا؟ دیکھنے والوں نے تو آپ کو چارپائی پر دیکھا، مگر آپ مدینہ پاک میں تھے، کعبۃ اللہ میں تھے، خدا کو ملے۔ یہ کیا بات ہے؟ بات سمجھو، یہ دور نہیں جو صورتیں تمہیں خواب میں نظر آتی ہیں، تیری ہی مثالی صورتیں ہیں، تیرا ہی خیال ہے جو اس قسم کی صورتیں پیدا کر رہا ہے اور خود ہی طواف کر رہا ہے۔ خیال کا کام ہے کہ وہ تصویریں بناتا ہے اور ہر وقت بناتا ہے۔ آپ کہیں نہیں گئے، وہ تیری ہی صورت ہے جس کو خیال نے کعبہ بنا دیا۔ اور کوئی اس کا ثبوت مانگے تو ہر آدمی اس کا خود ہی ثبوت ہے۔ اگر خواب میں کسی نے حشر کے میدان کو دیکھا تو کیا حشر میں پہنچ گیا؟ نہیں، بلکہ یہ صورت بھی اس کی اپنی ہی ہے۔ خواب میں تیرا حساب کتاب ہوا اور تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ جنت کو تم نے دیکھا، اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، یہ تمام تیری خیالی صورتیں ہیں، ورنہ تو کہیں نہیں گیا۔ یہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کو یوں ماننا چاہیے، اگر خواب میں کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے تو کعبہ کی تصویر بھی بنا سکتا ہے، اگر خدا کی زیارت کر سکتا ہے تو خدا کی صورت بھی بنا سکتا ہے۔ معلوم ہوا نہ تو اس سے کعبہ الگ ہے، نہ مدینہ پاک الگ ہے، نہ خدا الگ ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ یہ تمام مرتبے اسی کے ہیں، اگر کھل جائیں تو تمام مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناسوت سے ملکوت میں گیا تو کہیں خارج میں نہیں گیا، بلکہ اس کا اپنا ہی مرتبہ ہے جو اس پر کھل گیا۔ اسی طرح ملکوت سے جبروت اور جبروت سے لاہوت میں گیا اور اسی کے اپنے ہی مرتبے اس پر کھلتے رہے۔ اب یہ مرتبے کیسے کھلتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن پر یہ مرتبے کھلے، جو ان مرتبوں کو پہنچے،
جنہوں نے ان مرتبوں کو حاصل کیا ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مرتبے حاصل کیے وہ احسان سے حاصل کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھتے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث احسان کہتے ہیں۔ اس میں عبادت کا ذکر آیا اور فرمایا کہ جب عبادت کرو تو یوں خیال کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر ہم اسے اپنے سامنے دیکھیں یا آسمان پر مانیں تو وہ محدود ہو جائے گا، یہ شرک ہے۔ اگر اس کو کائنات میں ہر جگہ دیکھتے ہو تو حلول و اتحاد لازم آتا ہے، یہ بھی شرک ہوگا۔ تو پھر کیسے دیکھیں؟ اس کو کہتے ہیں احسان عبادت ہوئی، نماز ہوئی، روزہ ہوا، حج ہوا، زکوٰۃ ہوئی، تمام اصول اپنی جگہ ہیں، عبادت اپنی جگہ ہے، مگر احسان سب سے الگ ہے۔ احسان یہ ہے کہ ہم نے عبادت کے وقت خدا کو دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ بیان فرمایا تو اس کی شرح بھی بیان فرمائی ہوگی کہ ہم عبادت کے وقت اس کو کیسے خیال کریں، ضرور فرمایا ہوگا۔ میں اس کو بارہا بیان کر چکا ہوں، اب صرف اشارہ کافی ہے۔ اس کو دیکھنا ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھے، یہ نہیں کہ میں دیکھوں، پھر نہ حلول لازم آئے گا اور نہ اتحاد لازم آئے گا۔ جب اپنے آپ کو آپ میں دیکھ رہا ہے تو دیکھنے والا غیر نہیں، اور جو نظر آ رہا ہے وہ بھی غیر نہیں۔ ایک بات نوٹ کر لو، کوئی غیر اس کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب بھی دیکھتا ہے تو خود ہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اپنے آپ کو الگ مانا اور شرک کیا، بے حد اور بے رنگ اور بے سورج سمجھ لیا، اور بے صورتی جب نظر آ ہی نہیں ہو سکتی تو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ میں اس بے حد کا قطرہ ہوں۔ قطرہ سمندر سے الگ نہیں ہوتا اور قطرہ سمندر کو پا نہیں سکتا، سمندر میں سما سکتا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ یعنی تو میرے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے کہ میں تجھے غیر نہ سمجھوں۔ بے حد کو کیسے دیکھنا ہے؟ قطرہ ہو کر سمندر میں سمانا ہے۔ جیسے چوں ہوا بس قید، خود دعا میں شود، راس میں گویم کہ دریا میں شود۔ جب حباب پانی کا بلبلا کیسے رہائی پاتا ہے، یعنی پھٹ جاتا ہے، تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ دریا بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب قطرہ اپنے احساسات کو گم کر دیتا ہے اور اس کی ہستی میں گم ہو جاتا ہے تو عین سمندر ہوتا ہے، اور ہر مقام پر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ دیکھتا ہے۔ قطرہ جس طرف منہ پھیرتا ہے سمندر نظر آتا ہے۔ تم عبادت کے وقت یوں سمجھو گویا تم اسے دیکھتے ہو۔ جب ہمارا یہ مقام پختہ ہو جائے گا تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندرون کعبہ رسم قبلہ نیست، چے غم از گوا پاچیلا نیست۔ کعبے کے اندر قبلہ کی کوئی سمت نہیں ہوتی، جیسے تیراک کو سمندر میں کنارے کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ قطرہ ہے اور غوطہ لگا رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ بات تو اصل میں یہ ہے کہ غوطہ زن تو پہلے ہی ہے، صرف اس راز کو سمجھنا ہے کہ میں غوطہ زن ہوں۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوئے برسر خارے، منم ماں قطرہ شبنم بے نو خار می رقصم۔ کتنا لطیف مقام ہے کہ قطرہ تو کانٹے کی نوک پر ٹھہر نہیں سکتا، میں وہ قطرہ ہوں کہ کانٹے کی نوک پر رقص کر رہا ہوں۔ نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بائیں زوکے کے پیش یار می رقصم۔
میں نہیں جانتا کہ آخر دیدار کے وقت میں کیوں ناچ رہا ہوں، مگر میں اس بات پر نازا ہوں کہ دوست کے سامنے ناچ رہا ہوں۔ بیا جانا تماشا کن کہ در انبو جاں بازاں، بسز سما رسوائی سرے بازار می رقصاں۔ اے دوست، آ اور دیکھ کہ عاشقوں کے جمگٹے میں اپنی عزت و آبرو سے بے نیاز میں سرے بازار ناچ رہا ہوں۔ منم عثمان ہارونی کے یارے شیخ منصورم، ملامت می کن خلقے کے من بردار می رقصم۔ میں آسمان ہارونی ہوں اور شیخ منصور جسے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا کا دوست ہوں۔ دنیا مجھے تانا دیتے ہیں کہ میں پھانسی کے تختے پر ناچ رہا ہوں۔ حواس تو غیریت بتا رہے ہیں، مگر میں اپنے آپ کو فنا کر رہا ہوں۔ یہ نوک خار پر رقص نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لوگ رقص کرتے ہیں اور جب بے بس ہو گئے تو پکار اٹھتے ہیں، لیسا فی جباتی الا اللہ سبحانی ما اعظم شانی، لا الہ الا انا فعبدون۔ کہتے ہیں یہ مشتہیات ہیں، ان پر عمل کرنا جائز نہیں، مگر ذرا غور تو کرو کہ کون عمل کرتا ہے۔ کیا کوئی کہہ رہا ہے؟ کہہ بھی نہیں رہا، بلکہ یہ مان رہا ہے کہ اولیاء اللہ پر یہ مقامات آئے ہیں۔ نماز خواہ تمام عمر پڑھتا رہے، اگر اس پر کوئی مرتبہ نہیں کھلا تو ولی نہیں۔ نمازی اور روزہ دار متقی پرہیزگار ضرور ہے، مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ ارکان اسلام کو ادا کرنا اور بات ہے، مقام ولایت حاصل ہونا اور بات ہے۔ ولی کا معنی ہے مقرب، بہت سی آیات سے قرب ثابت ہے، مگر معلوم ہوا قرب تو ہے اور بغیر کسی عمل کے قرب ہے، کسی عمل کی وجہ سے قرب نہیں ہے۔ ہر کافر و مسلمان کے ساتھ قرب برابر ہے، ہر چیز کے ساتھ قرب ہے۔ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، یہ نص قطع ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ثابت ہو کہ ذات کا قرب ہے؟ قرب ماننے کے بعد جب مقرب ہو گیا تو ولی تو ہوا، خواہ کافر ہی ہو، کیونکہ اس کی بھی شارع کے قریب ہے۔ یہاں ایماندار اور کافر کی کوئی تمیز نہیں۔ اتصالی بے تکیف بے قیاس، حس رب الناس رابع جانے ناس، یہ بے تکلف ملاب میرے وہم و گمان سے باہر ہے۔ انسانوں کا رب انسان کی جان ہے، قرب میں کوئی تمیز نہیں، تو ولی کہتے جو مقرب ہوا بغیر عمل کے ہی ایک کافر بھی مقرب ہے۔ مقرب تو ہیں، مگر جن پر قرب کا راز کھل جائے وہ اور ہیں، جس پر قرب کا راز نہیں کھلا وہ حجاب میں ہے۔ جس پر راز کھل گیا وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتا ہے، شریعت کا پابند بھی ہے اور راز بھی کھل گیا۔ اتباع سنت سے مرتبے بڑھیں گے، مگر جس پر مقرب ہونے کا راز کھل جائے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک وہ ہے جس کے حواس ایک چیز کو محسوس کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس چیز کو محسوس نہیں کرتا۔ میں بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا منہ کڑوا ہے، مجھے میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے، مگر وہ حقیقت میں میٹھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرا ذوق بیمار ہے۔ اگر ذوق تندرست ہو تو فوراً ذائقہ کہے گا کہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، اور درست بتائے گا۔ میٹھے کو کڑوا محسوس کرنا حقیقت نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جن کا مذاق سلیم ہے وہ درست بتاتے ہیں، جن پر یہ راز نہیں کھلا وہ اور ہیں، اور جن پر یہ راز کھلا ہے جن کا مذاق سلیم ہے۔ کفر اور شرک ایک بیماری ہے، یہ قرب کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ قرب محسوس ہونے لگے۔ قطرہ محسوس کرے کہ میں عین سمندر ہوں، الگ بھی سمجھ سکتا ہے اور عین بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر الگ سمجھ لیا تو کافر ہے، اور اگر مستغرق ہو گیا تو ولی ہے۔ نماز کا فائدہ تو خدا جانے کب ہوگا، مگر یہ مقام حاصل ہو جائے تو ابھی فائدہ محسوس ہونے لگے گا۔ اس لیے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔
اگر ہم اپنے آپ کو قطرہ محسوس کریں اور سمندر میں مستغرق ہو جائیں تو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ با خدا کہ من نہ دانم چون نمازے میں گزارم کہ تمام شد رکوے یا قدم شدامام اندرون کعبہ رسم قبلہ نیست چہ غمز خواص پاچیلا نیست، کعبے کے اندر قبلہ کی کوئی سمت نہیں ہوتی، جیسے تیراک کو سمندر میں کنارے کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک وہ کعبہ سے باہر تھا تو کعبہ کی سمت کا مقید تھا، جب اندر چلا گیا تو کوئی قید نہیں۔ تو پھر یہ جو حضرت انسان ہے کیا ہے؟ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں مٹی کا ایک پتلا ہوں اور اس کے مرتبوں کو نہیں سمجھ سکتا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر میرا بھید مردوں پر کھل جائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائیں، اگر بھید جان جائے تو ضرور مان لے گا۔ ایک اہل حدیث نے میرے ایک مریض سے کہا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے مردے زندہ کر دیے اور وہ دوبارہ مر گئے۔ خدا تو وعدہ کرتا ہے کہ میں مار کر زندہ کروں گا پھر نہیں ماروں گا، یہ کیسے دوبارہ مارے گئے ہیں؟ وہ یہ نہیں سوچتے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی تو مردے زندہ کیے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں گیا تھا؟ وہاں تو خدا کا وعدہ یاد نہیں آتا، اولیاء کرام کا ذکر ہے تو وعدہ یاد آ جاتا ہے۔ مردے تو کئی جگہ زندہ کیے گئے۔ موسیٰ کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا، اس قتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایسی گھائیں لاؤ، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس پر مارو، یہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اپنے قتل کا تمام واقعہ بیان کیا۔ چاہتے تو ذات باری تعالیٰ خود ہی سب کچھ بتا دیتے، مگر خدا کی ہمیشہ عادت ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے بندے کے ذریعے کرتا ہے۔ آدمی گوشت کا لوتھڑا مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس گوشت کے لوتھڑے میں کیا تاثیر تھی؟ اگر گوشت کے ٹکڑے میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو غوث پاک میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسان تمام مراتب کا جامع ہے اور تمام مراتب اس پر کھل سکتے ہیں۔ ناسوتی سے ملکوتی، ملکوتی سے جبروتی، جبروتی سے لاہوتی، تمام مرتبے کھلتے ہیں۔ جسم کو ناسوت کہتے ہیں، وہ جو مثالی صورت ہے اس کو ملکوت کہتے ہیں، اور وہ صورت مثالی مجھ میں ایسے سمائی ہوئی ہے جیسے پانی برف میں۔ تو بتائیے وہ مجھ سے دور ہوا یا قریب؟ قریب ہے، دور نہیں۔ پھر جبروتی مرتبہ بھی میرے قریب ہے، کیونکہ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں روح نہیں۔ تو ولی اللہ روح کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردے زندہ کرتا ہے۔ اگر صرف مٹی کا پتلا مانا جائے اور باقی مراتب کو نہ مانا جائے تو ایسے ہے کہ روحانیت کا انکار کر دیا۔ صرف مادیت کو مانا، جب ملکوتی مقام اور جبروتی مقام کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو ہر چیز میں جاری و ساری ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر غوث پاک نے فرمایا، اگر میرا بھید مردوں پر کھل جائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ درست ہے، کیونکہ روح کا کام ہے زندگی دینا۔ جبروتی کے بعد لاہوتی مقام ہے، ذات کا مقام ہے، وہ منزل لا متناہی ہے۔ یہ سیر فی اللہ ہے یا اسے سیر مع اللہ کہتے ہیں۔ یہاں دو حال طاری ہوتے ہیں، جو وہیں رہ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، وہ صاحب تلوین کہلاتے ہیں اور مجذوب ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی منزل طے کر گئے اور واپس اپنی منزل پر آ گئے، وہ صاحب تکوین ہوئے، جیسے بابا فرید رحمت اللہ علیہ ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مزار پر گئے تو ذرا سی گستاخی ہوئی، خلاف شریعت بات ہوئی تو فوراً عذاب نازل ہو گیا، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی اور فلاں مزار پر گئے تو ہزاروں گستاخیاں کی مگر کچھ نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ تمام اہل بیت کے مزار صاف کر دیے گئے مگر کسی کو کچھ نہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مرتبے ہیں جو منزل طے کر چکے ہیں، وہ بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں۔
خواہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مگر جو ابھی منزل میں ہے ان کے قریب جاؤ اور ذرا سی بھی گستاخی کرو تو وہ رکاوٹ کا باعث تکلیف ہو جاتے ہیں۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ کے تمام شکوک دور ہو جائیں گے۔ ذرا غور سے یہ مضمون سنتے رہیے۔ میں کون ہوں؟ بس بات یہ ہے، اس ناچیز سے کام لینا ہے۔ حکم ہو گیا ہے کہ بیان کروں، ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے، ورنہ یہ سب کسی ہستی کا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی، سمجھنے کی اور اس پر قائم رکھنے کی ہمت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، درد دل عطا فرمائے، درد دل عطا فرمائے، درد دل عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔